بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آج ہم فضول گفتگو سے بچنے کے نقصانات اور کچھ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم، آج کل بدقسمتی سے خاموش رہنے والے اسلامی بھائی بہت ہی کم ملتے ہیں۔ دن بھر زبان چہکتی رہتی ہے، صرف سوتے وقت زبان کو کچھ آرام ملتا ہے، بلکہ بعض تو اتنے باتونی ہوتے ہیں کہ وہ نیند میں بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاوہ گوئی یعنی بکواس بہت ساری آفتوں کی جڑ ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اکثر اس کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ غیبت بھی سرزد ہوتی رہتی ہے، چغل خوری بھی کر بیٹھتا ہے، اور راز بھی فاش کر ڈالتا ہے، دل آزاریاں بھی کرتا رہتا ہے، لوگوں کی ہر بات کو کینچی کی طرح کاٹتے رہنے کی وجہ سے اپنا وقار بھی کھو بیٹھتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بول کر پچھتاتا ہے، پھر باتونی شخص بک بک کر کے دوسروں کو بھی تو بور کرتا رہتا ہے۔ لوگ بیزار ہو کر اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الغرض زیادہ باتیں کرنے میں بے شمار نقصانات ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ نہ بولنے میں 9 گن، کیونکہ خاموش آدمی بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ضرورت باتیں کرنے سے محفوظ فرمائے اور زبان کی آفتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کو فضول باتیں قطعاً ناپسند ہیں، خصوصاً بیہودہ باتوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان شریف: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ محترم، زبان پر جب خیر ہی خیر جاری ہوگا، ذکر و درود کا ورد ہوگا، تو فضول باتوں کی عادت نہ ہوگی۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، عیب جوئی وغیرہ گناہوں سے بھی جان چھوٹی رہے گی، اور یوں انشاءاللہ تعالی اللہ جنت میں جانے کے اسباب ہو جائیں گے۔
چنانچہ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے۔ آپ نے فرمایا، کبھی بولو مت۔ انہوں نے عرض کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، اچھی بات کے سوا کوئی زبان سے مت بولو۔ محترم بھائیوں، فضول بات وہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس میں وہ باتیں بھی داخل ہیں جو دنیا و آخرت کے نقصان کا باعث ہوں، اور وہ بھی داخل ہے جن میں نہ نقصان ہو نہ نفع۔ جن چیزوں میں نقصان ہے اور مواخذہ یعنی پوچھ گچھ اور عذاب ہے، ان سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن جو باتیں ایسی ہوں جن سے نہ نفع ہو نہ نقصان، وہ بھی در حقیقت نقصان ہی کی باتیں ہیں، کیونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی اتنی دیر ذکر و درود ہو سکتا تھا، تلاوت کر سکتے تھے۔ ان منافع کا ضائع ہونا نقصان اور خسران نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر جب فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے لوگوں کی برائیاں اور غیبتوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ خاموش رہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت بات کرے جو جائز امور سے متعلق ہو۔ دنیا کی جائز باتوں کی کثرت بھی دل میں قساوت اور سختی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، زبان صحیح چلتی ہے تو عزت دلاتی ہے، اور اگر الٹی سیدھی چلتی ہے تو رسوا کرا دیتی ہے۔ مثلا کسی کو گالی دی تو ہو سکتا ہے کہ پٹائی وغیرہ بھی ہو جائے۔ سرکار دو عالم مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سبھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، زیادہ بک بک کرنے والوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے تو وہ لغزش ضرور کرتا ہے، اور یوں شیطان بآسانی اس سے گناہ کرا لیا کرتا ہے۔ البتہ جو خاموش رہنے کا عادی ہے وہ شیطان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک آدمی مدنی
تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑ لو کہ تمام بھلائیوں کی اصل جڑ ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ یہ اہل اسلام کی رہبانیت یعنی گوشہ نشینی ہے، اور ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو کہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہوگا اور آسمان میں تمہارے تذکرے کا باعث ہوگا، اور کلمہ خیر کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ اس کی بدولت تم شیطان پر غلبہ پالو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد ڈرتے تھے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ ہم تو جو جی میں آتا ہے زبان سے بول پڑتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ پوچھا کہ اے نائب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے نہ کرتا ہو۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، بات بات پر غصہ ہو جانا، ہر وقت فضول بولتے رہنا، فضول خرچی کرنا، سب کو راز کی باتیں بتاتے پھرنا، ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھنا، بری صحبت سے نہ بچنا اور اچھی صحبت اختیار نہ کرنا، یہ سب جہالت کی نشانیاں ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے، 6 باتیں ایسی ہیں جس سے جاہل پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ یعنی غصہ کے وقت یعنی ہر خلاف مزاج بات پر غضبناک ہو جانا، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے پیش آئے یا کسی جانور وغیرہ کی وجہ سے۔ دوسری، بے فائدہ کلام، عقل مند کو لائق نہیں کہ بے فائدہ گفتگو کرے، بلکہ اسے مفید بات ہی کرنی چاہیے، خواہ دنیا کے فائدہ کی ہو یا آخرت کے فائدہ کی۔ تیسری، فضول خرچی کرنا، یعنی یہ بھی جہالت کی علامات میں سے ہے کہ مال ایسی جگہ لگائے جہاں پر کوئی اجر یا فائدہ حاصل نہ ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس راز کی بات کہتا پھرے۔ پانچویں یہ کہ ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھے۔ چھٹی یہ کہ اپنے دوست
دشمن میں امتیاز نہ کر پائے۔ یعنی مناسب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست یعنی نیک لوگوں کو پہچان کر ان کی موافقت اختیار کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اور دشمن کو یعنی برے لوگوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور انسان کا ازلی دشمن تو شیطان ہے، لہذا کسی بات میں بھی اس کا کہنا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول گفتگو اور فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔